السلام علیکم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو قابلیت دیتا ہے اور کامیابی بھی۔ یقیناً آپ سب اچھے ہوں گے۔ ان کہی ان سنی ڈائجسٹ کے پہلے ایڈیشن کے ساتھ کچھ کہنی سننی۔ دنیا میں حیران کن حد تک تبدیلیاں آئیں اور وسائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ گئے۔ تفریح کے جو ذرائع ہمیں آج میسر ہیں وہ پہلے کہاں تھے؟ انگلیوں کی ہلکی سی جنبش اور پورا جہاں آپ کے سامنے ہے۔ فرصت کے لمحات کا تو تصور ہی نہیں رہا۔ موجودہ دور میں جب کہ ذرائع ابلاغ بے شمار ہیں، باخبری کوئی مسئلہ نہیں رہی، ہر کوئی آزاد ہے، لیکن اس آزادی کا مطلب مادر بدر آزاد ہونا نہیں۔ آج ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر دنیا تبدیلی کے جس عمل سے گزر رہی ہے، اس میں ہمیں اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ شائستگی، حسن کلام، اعلیٰ ذوقی ہماری تہذیب و روایات کا حصہ ہیں۔ اگرچہ اب بہت سی روایات اور اخلاقی قدریں دم توڑتی جا رہی ہیں، لیکن بیشتر گھرانوں میں آج بھی ہمارے مذہبی ارکان کی پوری طرح پابندی کی جاتی ہے اور تہذیب و شائستگی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نیکی، خیر اور بھلائی، تہذیب و شائستگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صرف مذہبی انتہا پسندی ہی خطرہ نہیں ہے، لبرل انتہا پسندی بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جو بڑی باقاعدگی سے جاری۔ درختوں پر بور آتا ہے تو کوئل کی کوک بھی سنائی دیتی ہے، پھر پھول اور پھل لگتے ہیں۔ قدرت کا یہ نظم و نسق، اس کے نظام کی باقاعدگی انسان کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی قدرت کی طرف سے اپنے اوپر عائد کردہ ضابطوں پر عمل کر نظام فطرت سے ہم آہنگ ہو، کہ فطرت سے ہم آہنگی ہی اس کی بقا کی ضامن ہے۔ ضروری ہے کہ وہ قدرت کے احکامات کے تحت زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے فیض رساں ہو۔ جس طرح دن اور موسم بدلتے ہیں، اسی طرح انسانی حالات بھی بدلتے ہیں۔ خزاں رتوں میں مایوس نہ ہو، بلکہ امید کی قندیلیں روشن کر صبح بہار کا انتظار کرے جو اس کی زندگی میں ضرور آئے گی، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ باقی رہ جانے والی چیز صرف انسان کے اعمال ہیں۔ دوسروں کے ساتھ بلائی، اچھے اعمال اور نیکیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ان پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ آپ کی بہنا۔ تو جیسا کہ روایت ہے کہ ہر شمارہ کسی کے نام منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ شمارہ منسوب کیا جائے گا میری پیاری وانیہ شیخ کے نام۔ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے سے آج ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ عرض کیا کچھ بھی ہو، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ میرا راسخ عقیدہ ہے ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجیے۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبیعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغی مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیں، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیں۔ یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازے انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پوہر سے پوہر عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے۔ آملیٹ، نیم برہش، تلا ہوا کھاگینہ حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی جس کا محصل یہ تھا کہ آملیٹ اور کھاگینہ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف
کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماما ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں، اس لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی 150 سے 200 کے قریب انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کی انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے، بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر، اس کو جانے دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا، مرغ اور ملح کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی۔ اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے۔ آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دنگا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا، اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا، یہ آپ نے پہلے کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قد کی۔ آپ جانتے ہیں میرا مکان پہلے ہی اس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ کل کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے، اور دوسرے دن ان کی نصف مکان میں سسرالی عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن، ہاتھی اپنے مہاوت کا انکس پہچانتا ہے، کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا سے بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں، میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میری دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مان توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپر دمبتوں مایا خویش راہ کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدم واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرح حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ انہیں مانوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک مرغ کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا۔ اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے کو ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، مگر ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرغوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، لیکن ان ناموں کے باوجود مجھے ایک ہی نسل کے مرغوں میں آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے ممیز کر سکے۔ سچ تو یہ ہے، مجھے سب مرغ نوازیدہ بچے اور سکھ ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر اپنی بنائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی شناخت و تشخص کے لیے خاص مہارت و عمل کا درکار ہو، جس کی خود میں تاب نہ پا کر اپنے حواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بعمول اور اردو شعراء بالخصوص عرصے میں مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ اور ملا صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا باغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ یا تو جان بوجھ کے عین اس وقت سوتا ہوں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادا بدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت
ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور ساپیر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو پھوٹتی، لہٰذا کفایت 4 لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سیر کیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کے بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پار کے اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سجدے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے، صاحب اگر یہ جانور واقعی عبادت گزار ہے تو مولوی سے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میری پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں۔ سفید چادر، جہ بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درشتی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھر پھر کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بیوی بولی، آپ تو خواہ الرجک ہو گئے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے چرا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل نے کہا، بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب تو یا یہ رہیں گے یا میں نے بھی پھر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بہ رہا تھا، ہراساں ہو کر کہنے لگی، مینا برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں خواہ سونے کا نوالا کھلائیں مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، چونٹے، کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر نفوذ انڈے پہ نہ ہو۔ پھر موسپا کے ایک افسانے کے ہیرو اگر یہ دعویٰ کریں کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تو اچنبھے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق کہ افشناس دال روٹی پر جی رہی ہیں جو ذرا سی بوٹی چکھ کر نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کھل اور بھوسے کی خاصیت اور چوپاہوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بلائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ دودھ ہے۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفع اعمہ کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورد و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاف سے کرک مرغی اور ڈربے سے شیف کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا۔ اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے اظہار تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ پھر ایک اتوار کی دوپہر کو شور سے آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیزی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں۔ مانتا ہوں اس دفعہ مرغ بے قصور تھا، لیکن دوسرے دن اتفاقاً دفتر سے جلد واپس آ گیا تو دیکھا کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں۔ ذرا نزدیک گیا تو پتہ چلا میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے۔
سب بچے اپنے قد کے مطابق 4 کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور باری باری کندھا دے رہے تھے۔ غور سے دیکھا تو جلوس کے آخر میں کچھ ایسے شرکا بھی نظر آئے جو گھٹنوں چل رہے تھے اور اس بات تو دھارے مار مار کر رو رہے تھے کہ انہیں کندھا دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا۔ اور اس کے کچھ دن بعد چشمے حیران نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرنی تقسیم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ شاہ رخ چت کبرا مرغ نے آج پہلی اذان دی ہے۔ میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے مطلع کیا گیا کہ خالی بوتلیں، میرے پہلے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کے دستبرد سے بیکار پڑا تھا، ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، چند ہی مہینوں میں اصطلاح ہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم تائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مرغی خانے میں عام طور پر اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات علامِ دنیاوی سے عاجز و پریشان رہتے ہیں، ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے وہ مرغیاں پال لیں۔ پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو وہ 2 مرغوں کے منہ پر توے کی کلوں لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ دھبوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑواتا تھا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہوگا کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب یہ تصور ہے کہ مرغ وہ جو مرغیوں میں کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کر ڈنڈ پیلے۔ ہم جنس تک رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ مرزا عبدالودود بیگ سے میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ ان کے جانے کے بعد راقم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے دیر تک کھڑا رہا، لیکن عکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا، قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چنگ بنایا ہے اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے بچا کچا گوشت کھلا دیا۔ میں نے گھر میں پہنچ تشخیص کی تو کہنے لگیں، توبہ، اب ہم اتنے بوڑھے بھی نہیں کہ ہمارا جوٹا کھا کر اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ افتادِ طبع کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں، اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسایہ اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے توسل سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا، اور انہی کی بدولت سے بہت سے دورس اور دیرپا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کے گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگار ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ دونوں مجھے سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے، اور جس دن خرید منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے۔ حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے۔ الحال کوئی سروکار نہیں۔ کیا یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا، مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن اس نے ہماری بقلاوی سیاہ منار کا مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔
رات بھر اپنی تقریر کی ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل۔ ملاقات کی رویداد درجہ ذیل ہے۔ میں نے اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ڈروے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا، کل آپ کی مرغی نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرمایا، اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کہنے لگے، آپ کے نزدیک دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر یہ غلط بات ہے۔ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ جی ہاں، صریحاً غلط بات ہے، اسی لیے آپ کی مرغی دوگلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے۔ میں نے بات کاٹی۔ طرف کو بولے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، مگر مرغ تک کیوں جاتے ہیں ذرا دم لے کر؟ لیکن قبلہ، اگر وہ راج ہنس نہیں تو آپ کی مرغی یہاں کیوں آئی؟ آخر جانور ہی تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے۔ میں نے سمجھایا۔ ارشاد ہوا، آپ اپنی پدنی کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر گلاب چڑھانے سے رہا۔ غرض کے ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی، اسی طرح اپنی رئیس اوقات خراب کرائی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں ڈروے کے ڈروے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں۔ مگر آئے دن کی رکاوٹیں اور رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں اور قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا، کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے، جو ان سے بچی رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے۔ اللہ بس باقی ہو۔ دو دوست طویل مدت کے بعد ملے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ایک نے دوسرے سے پوچھا، یار، اس لڑکی کا کیا ہوا جس کے ساتھ تم اکثر گھومتے پھرتے تھے؟ سچ پوچھو تو میرے اور اس کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اس لیے میں اسے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرے دوست نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، ایک دن طیش میں آ کر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تو وقت گزاری کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر وہ غصے میں لال پیلی ہو گئی اور بولی، میں تمہاری اس حرکت کا ایسا بدلہ لوں گی تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تو کیا وہ بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی؟ پہلے دوست نے اشتیاق سے پوچھا۔ دوسرے دوست نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں وہ انتقام لینے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ کھلتا کسی پر کیوں یہ میرے دل کا معاملہ، اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے بکھرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ وہ اور وعدہ وفا کریں، تم بھی ناموسن کمال کرتے ہو۔ مانا کہ بہت قیمتی ہے وقت تیرا، مانا کہ بہت قیمتی ہے وقت تیرا، ہم بھی نایاب ہیں یہ تو نے ہی کہا تھا۔ حاصل زندگی حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ جھنجھلائے ہیں، لجائے ہیں، پھر مسکرائے ہیں، کس اہتمام سے انہیں ہم یاد۔ سہیلی، کسی شام کہیں ملنے کی تدبیر کرو، تیرے گھر یا میرے آنگن میں۔ نجمہ سے کہنا اپنے دادا کا پرانا ریڈیو لے آئے، آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، نصرت جی کے سر سن کر اچھا لگے گا۔ اماں سے چھپ کر ان کا ٹی سیٹ نکال لوں گی۔ پکوڑے، املی کی چٹنی بنانے کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور مہربانی کر کے ادھار لی گئی کتابیں واپس کر دینا۔ اماں کل بھی پوچھ رہی تھیں۔ چند غم میری بیٹھک میں آ بیٹھے ہیں، ان سب کو اپنے کہکوں سے بھگانا بھی تو ہے۔ ایک بہت حسین سا خیال تم سے بانٹنا چاہتی ہوں، وقت نکالو